بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت میں ایک دیوبندی کے سوال کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ وہ جو میں نے اسماعیل دہلوی کی ایک عبارت ہے جس میں اس نے نبی کریم علیہ السلام کی طرف ایک جھوٹ منسوب کیا اور یہ کہا کہ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں تو کب سجدے کے لائق ہوں۔ تو اسماعیل دہلوی کی اس غلیظ عبارت کے دفاع میں ایک دیوبندی مولوی صاحب نے جو کچھ کہا، میں نے الحمدللہ انہی کے حوالہ جات کو لے کر اس کا رد کیا تھا، کیونکہ وہ حوالہ جات جو دکھا رہے تھے اگرچہ انہوں نے سکرین پر لگائے لیکن پیش کرنے میں بڑی بددیانتی سے کام لیا تھا۔ تو جو انشاءاللہ تعالی میرا وہ کلپ سنے گا دیانتداری کے ساتھ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس اسماعیل دہلوی کی عبارت کے دفاع میں دیوبندی مولوی صاحب بری طرح ناکام ہوئے ہیں اور انہوں نے دھاندلی اور دو نمبری سے کام لیا ہے، اور الحمدللہ ہم نے ان کی اس دو نمبری اور دھاندلی کو اپنے کلپ کے اندر خوب پکڑا ہے۔ تو اس کلپ پر ایک دیوبندی نے کہا ہے، کیونکہ میں نے اسماعیل دہلوی کی عبارت پر گرفت کی ہے تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ احمد رضا جیسا انسان جو کفریہ فتووں کی مشین تھا۔ کسی نے صحیح کہا، حجاج بن یوسف کی تلوار اور احمد رضا کی زبان دونوں جڑواں بھائی تھے۔ جب تک حجاج بن یوسف خون خرابہ نہ کرتا اس کو چین نہ آتا، جب تک احمد رضا کسی پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتا اس کو چین نہ آتا۔ اچھا، اتنی بات سن لی۔ اتنی بات سے ہر دیوبندی یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کفر کے فتووں کی مشین تھے، باور یہ کراتے ہیں، اور ساتھ اپنے بابے کو بچانے کے لیے فوراً مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گود میں ڈال دیتے ہیں۔ اسماعیل دہلوی کو اٹھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی گود میں ڈال کر ان کا سہارا لے کر ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی کچھ اس نے کیا ہے، اور پھر ایک ہی چھوٹی سی تحریر کے اندر کتنا تضاد ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ پہلے تو یہ بیان ہو چکا کہ مولانا احمد رضا خان کفر کے فتووں کی مشین ہے، جب تک کسی کو کافر نہ کہتے ان کو چین نہ آتا تھا، یہ دیوبندی نے کہا ہے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا کہ اس نے بھی اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ اچھا بھئی، اگر بقول تمہارے اعلیٰ حضرت فتویٰ کفر کی مشین تھے، جب تک کسی پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے ان کو چین نہ آتا تھا، تو پھر یہ اسماعیل دہلوی کیسے بچ گیا؟ ذرا یہ تو سمجھا دو نا مجھے، تمہاری کون سی بات ٹھیک ہے؟ مشین کے اندر تو جو چیز آپ ڈالیں گے وہ کچل کے رکھ دے گی۔ اگر اعلیٰ حضرت کفر کا فتویٰ لگانے کی مشین تھے تو تمہارا اسماعیل دہلوی کیسے بچ گیا؟ تمہارے باقی دیوبندی کیوں بچ گئے؟ انہوں نے تو صرف 4 دیوبندی علماء پر بائی نیم فتویٰ شرعی جاری فرمایا ہے، صرف 4 پر، اور تم کہہ رہے ہو کہ جب تک کسی پر فتویٰ کفر نہیں لگاتے تھے ان کو چین نہ آتا تھا۔ تو پھر ذرا دکھائیے نا اس کا مطلب، کیونکہ چین کی آدمی کو روزانہ ضرورت ہوتی ہے، روزانہ آدمی کو سکون چاہیے، آرام چاہیے، تو سال کے اندر 365 دنوں میں کم از کم 365 لوگ تو ان کے قلم کی زد میں آ کر کافر قرار دیے جانے چاہیے۔ تو مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کون سی کفر کی مشین چلائی ہے؟ ذرا وہ بھی تو بتائیے نا۔ اگر مشین چلائی ہے کفر کی بقول تمہارے، تو تمہارا اسماعیل دہلوی کیسے بچ گیا؟ اور لازماً تمہیں ماننا پڑے گا، اگر امانت داری کا مظاہرہ کرو تو تمہارے ان بابوں کی کفریہ عبارات کے چھپ جانے کے کئی سال بعد مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر طرح سے تمہارے اکابر پر جب حجت قائم کر دی اس کے بعد جا کر شرعی فتویٰ صادر فرمایا ہے۔ آپ نے فی الفور فتویٰ نہیں لگایا، آج کتاب چھپی اور کل فتویٰ لگا دیا، نہیں۔ کسی کتاب کو 13 سال ہو گئے، کسی کو 18 سال ہو گئے، کسی کو کتنے سال ہو گئے، آپ نے ان کے مصنفین کو ان کی عبارتوں سے، گستاخیوں سے آپ آگاہ کیا، ان کا رد کیا، اس پر گفتگو کرنے کی آپ نے باقاعدہ ان کو دعوت دی۔ جب ہر طرح سے اتمام حجت آپ نے کر لیا، اس کے بعد بھی آپ نے سوال لکھ کر عرب و عجم کے علماء کے پاس بھیجی ہوئی عبارتیں، انہوں نے اس پر کفر کا فتویٰ جاری فرمایا، پھر اعلیٰ حضرت نے بھی اس پر اپنے سائن تحریر فرما دیے۔
تو یہ فتویٰ کفر لگانے کی اگر مشین ہے تو تمہارا دہلوی کیسے بچ گیا؟ ذرا یہ مجھے بتاؤ۔ تو ماننا پڑے گا تمہیں مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتویٰ کفر صادر کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیا کرتے تھے۔ آپ کا احتیاط ہی ہے کہ آپ نے 70 وجوہ سے ابو الوہابیہ اسماعیل دہلوی کا کفر ثابت کیا، لیکن ایک کمزور سی وجہ سے کہ اسماعیل دہلوی کی توبہ مشہور ہو چکی تھی، پتہ نہیں اس نے کی ہے یا نہیں کی ہے، تو مفتی تھے، تو دینیات کے اسلامیات کے بہت بڑے عالم اور ماہر تھے، تو اور بہت زیادہ احتیاط فرمانے والے بھی تھے۔ تو آپ نے صرف شہرت کی بنا پر کہ اسماعیل دہلوی کی توبہ کے بارے میں باتیں مشہور ہو رہی ہیں، تو آپ نے اس بنیاد پر اس پر کفر کا فتویٰ جاری نہیں کیا۔ ہاں، اسماعیل دہلوی کے جو کفریات ہیں امام اہل سنت نے ان کو کفر ضرور کہا ہے۔ الکوکب الشہابیہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، میرے امام اہل سنت نے اسماعیل دہلوی کی کئی وجوہ بلکہ 70 وجوہ سے آپ نے اسماعیل دہلوی کا کفر ثابت فرمایا۔ فتویٰ کفر اس لیے نہیں لگایا کہ اس کے بارے میں روایت مشہور ہو چکی تھی کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ کر چکا ہے، اس لیے آپ نے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے چھوڑ دیا ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں آپ فرماتے ہیں اسماعیل دہلوی یزید کی طرح ہے، خود کافر نہیں کہتے، کوئی کہے تو منع نہیں کرتے۔ تو یہ ایک ہی عبارت کے اندر تمہاری دو باتیں پائی جا رہی ہیں۔ فتویٰ کفر اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی پہ کیوں نہیں لگایا؟ اپنے ابے کو بچانے کے لیے امام اہل سنت کی گود میں ڈال رہے ہو۔ دوسرا کہہ رہے ہو کہ فتووں کی مشین ہے، مشین ہے تو یہ کیسے بچ گیا؟ اگر یہ بچ گیا تو مشین نہیں ہے۔ کوئی ایک بات آپ کی سچی ہے تو کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو یار؟ صرف یہ تمہارے 4 بابیں ہیں جن پر اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کے اندر فتویٰ کفر جاری فرمایا ہے۔